السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ باہمی صلح و صفائی کے بارے میں کہ دین اسلام میں باہمی صلح و صفائی کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ میرے دوستو، جب دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے، دو گروپوں میں جھگڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان صلح کرانا میرے دوستو یہ بہت ہی بہترین کام ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے، اور اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال میں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو۔ دوسری آیت میں، دوسری جگہ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں کے مابین صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بھائیوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان صلح اور صفائی کرانے کا حکم دیا ہے۔ جب ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، اور لڑائی جھگڑے پر ابھارنے یا لڑائی اور جھگڑے کو ہوا دینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو تو ان کے درمیان صلح اور صفائی کرایا جائے، نہ کہ ان کے اختلاف کو مزید بھڑکایا جائے اور ان کے اختلاف اور ان کے لڑائی اور جھگڑے کو مزید ہوا دی جائے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، رواہ ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں ایسی چیز کی جو روزے، نماز اور صدقہ کے درجے سے بڑھ کر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور آپ خبر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں صلح کروا دینا، آپس میں صلح کروا دینا یہ روزے، نماز اور صدقے کے درجے سے بڑھ کر ہے، اور فرمایا کہ آپس کی رنجش یہ دین اور ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الاثنین یا بین الناس صدقہ، ہر اس دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح صفائی کروا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے سرگوشی دین میں عموماً ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، لیکن اس عظیم کام کے لیے، صلح اور صفائی کے لیے یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس الی آخر الآیہ، کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کی طلب کے لیے کرے گا تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو صلح اور صفائی کے لیے سرگوشی کرنا یہ میرے دوستو جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا منع ہے،
لیکن اس عظیم مصلحت کے لیے، اس عظیم کام کے لیے بقدر ضرورت روا اور جائز ہے، جیسا کہ ام کلثوم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں کہ جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور خیر کی خاطر وہ چگلی کرے یا خیر کی بات بیان کرے۔ تو میرے دوستو، صلح اور صفائی کروانا، لوگوں کے درمیان لوگوں کے اختلافات کو ختم کروانا، یہ میرے دوستو بہت ہی مبارک عمل ہے، اور دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جب اپنے دو بھائیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو دیکھے تو حتی الامکان جتنا اس کے بس میں ہو، اس کی استطاعت میں ہو، وہ ان کے درمیان صلح اور صفائی کی کوشش کرے اور عظیم اجر و ثواب سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔